اخبار کی طرح خیبر پختونخوا کے بڑے ضلع محصرہ کی تحصیل بالاکوٹ کے سیاحتی مقام ناران میں جشن آزادی انتہائی شایانہ شان طریقے سے منایا گیا۔ تحصیل کی بڑی جشن آزادی تقریب خطیب جامع مسجد ناران مفتی عثمان یاسر کے زیر اہتمام ایمانچی سبززار میں منعقد ہوئی، جس میں مختلف مکتب فکر کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ ٹریڈ یونین کے نمائندوں، اسکول کے بچوں، دیگر افراد کی بڑی تعداد اس تقریب کا حصہ رہی۔ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ حمد و نعت کے بعد جی ایچ ایس کے بچوں نے ملی نغمے، ترانے، لطیفے اور لوک مائیے سے حاضرین کو محظوظ کیا۔ میزبانی کے فرائض انجینئر خورشید نے سر انجام دیے۔ شرکائے تقریب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انجینئر خورشید کہتے ہیں آئے ہیں ان کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اس محفل کو رونق بخشی۔ میں بچوں کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے بھی چھٹی کے باوجود، آج چھٹی تھی اس وجہ سے اسکولوں کی چھٹی تھی، تو اس وجہ سے کوئی انتظام ہمارے اس گم میں خاطر خواہ نہ ہو سکے، تو پھر بھی میں قاری محب الرحمان صاحب کا اور دوسرے اساتذہ کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے چھٹی کے باوجود بچوں کو گھروں سے بلایا اور اس تقریب کو رونق بخشی۔ 17ویں یوم آزادی پر مبارکباد دی۔ مفتی عثمان یاسر نے ماضی حال مستقبل پر خصوصی ذکر کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہتے ہیں، آؤ اس پاکستان کی طرف دوبارہ جائیں جو آج سے 70 سال پہلے، 70 سال سے نہیں کئی سو سالوں سے پہلے خواب دیکھا جا رہا تھا، 1947 میں جا کے ہوا تھا۔ اس پاکستان کے لیے محنت کریں، ہم جوڑ اور محبت اور امن اور آشتی کا گہوارہ بنائیں، دوسروں کے لیے جئیں، غریبوں کے لیے جئیں، مساکین کے لیے جئیں، درد مندوں کے لیے جئیں، دوسروں اپنے حق اپنے حصے کا دیا جلائیں، اپنے حصے کا دیا جلائیں، محبت اور پیار کو یہاں قائم کریں۔ سب سے پہلے پاکستان کے نعرے کو بڑھائیں کہ ہمارا ملک سب سے پہلے ہے، اس کے بعد ہم خود ہیں، ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم نے تجدید وفا کرنی ہے۔ 14 اگست کا دن ہمیں پچھلی ساری قربانیاں سامنے لا کر بتاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے، کب بنے گا وہ پاکستان جو لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا؟ کب بنے گا وہ پاکستان جہاں غریب امیر ایک ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے؟ یہاں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بازاروں میں ہو، ہوٹلوں میں ہو، کارخانوں میں ہو، امن کے ایوانوں میں ہو، عدل کے ایوانوں میں ہو، حکومت کے ایوانوں میں ہے۔ کب بنے گا وہ پاکستان جہاں ہم سکھ کا سانس لے کے ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دیں؟ کب بنے گا وہ پاکستان جہاں مہنگائی نام کی نہ ہو؟ کب بنے گا وہ پاکستان جہاں ملاوٹ نہ ہو؟ کب بنے گا وہ پاکستان جہاں بھائی چارے کا وہ ماحول قائم ہو جو موومنٹ کے دوران لوگوں کے تھا؟ نہ یہ دیکھا تھا کہ یہ کون سی قوم کا ہے، یہ کون سی قوم کا ہے، یہ کون سی قبیلے کا ہے۔ مدینہ کے بعد، مدینہ وہ واحد ریاست تھی کہ جو لا الہ الا اللہ پہ حاصل کی گئی تھی، اس کے بعد یہ پاکستان دنیا کی واحد ریاست ہے جو لا الہ الا اللہ پہ حاصل کی گئی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ محبت کا، پیار کا، امن کا، آشتی کا، کہ ہم اس معاشرے کو زندہ کریں گے جس معاشرے کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ ہم اس ماحول کو زندہ کریں جس ماحول کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ ہم ایسے محبت اور پیار اور جوڑ کے ساتھ رہیں جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا۔ اللہ کی قسم، یہ ملک لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ حرف ہیں جو قیامت تک قائم رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ وطن بھی قیامت تک قائم رہے گا۔ اور سب سے بڑھ کے قربانیاں دینے کے لیے ہمارے وہ مہاجرین بھائی، اس کے بعد وطن بننے کے بعد ہمارے اداروں نے، ہماری فوج نے، ہماری پولیس نے، ہماری انتظامیہ نے، جتنے لوگوں نے بھی قربانیاں دی، وہ سارے کے سارے آج ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ان کی یادیں، ان کے لیے فاتحہ اور ان کے لیے درد اور ان کی فیملیز کے لیے ہمارے ہمدردی آج بھی موجود ہے۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، ہم سب نے مل کے چلنا ہے۔ یہاں کا کسان بھی پاکستانی ہے، یہاں کا مہاجر بھی پاکستانی ہے، یہاں کا سندھی بھی پاکستانی ہے، یہاں کا بلوچی بھی پاکستانی ہے، یہاں کا مہاجر بھی پاکستانی ہے، یہاں کا پٹھان بھی پاکستانی ہے۔ ہم سب کے سب پاکستانی، سب سے پہلے ہم مسلمان، پھر ہم پاکستانی، ہم بھائی ہیں۔ آؤ اس فرقہ واریت کی فضا کو اس ملک سے ختم کریں، آؤ
اس معاشرے سے ہم ان سارے ناسوروں کو ختم کریں جس نے ہماری بنیادوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں. ہم ایسے پاکستان کی طرف بڑھیں جس میں سب بھائی بھائی ہوں. جس طرح مسجد میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتا ہے محمود و ایاز, وہاں کوئی نہ بندہ رہتا ہے نہ کوئی بندہ نواز, ایسے ہی ہم معاشرے میں ہر جگہ غریب, مسکین, کسان, مزدور, چاہے ملک کا حکمران ہے یا وقت کا فقیر ہے, سب ایک ساتھ مل کے چلیں اور اس پاکستان کو بنانے کی کوشش کریں. اللہ. کیمرہ ٹیم گلفراز افضل کے ساتھ میر افضل گلزار, وقت نیوز ناران.